اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بزرگوں، عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جرم کو بار بار پھیلانا، بار بار یاد کرانا، بار بار مخلوق خدا میں اس کا تذکرہ کرنا، اس سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ یعنی کہ مثال کے طور پر ایک قتل ہوا تو وہ قتل ہوا، اس کے بعد ایک وہ نسل گزر گئی، اس کے بعد پھر اس کی آگے نسل آئی، یعنی کہ 3 نسلیں گزر گئی، تو اس قتل کو بار بار دہرانا، بار بار دہرانا اور لوگوں کو تقسیم کرنا، جرم کو ختم نہ ہونے دینا، جرم کو بار بار اچھالنا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جرم کو ختم نہ ہونے دینا۔ کسی کا قتل ہوا تو ان کے بیٹوں کے آگے بار بار اس چیز کو اچھالنا، بیان کرنا کہ تمہارے باپ کا قتل اس خاندان نے کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان 2 خاندانوں کی دشمنی کو ختم نہ ہونے دینا، دشمنی کو ہوا دینا، فساد کو ہوا دینا، کسی کے جرم کو بار بار اچھالنا، یہ اس کو پھیلانے کے مترادف ہوتا ہے۔ اس سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ ایک چیز ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، گزر گئی ہے، اور بار بار اس کو مخلوق میں بیان کرنا، یہ پارٹی بنانے کے مترادف ہوتا ہے۔ یعنی کہ فساد برپا کرنا، اس چیز کو ختم نہ ہونے دینا، اس چیز کو بار بار لوگوں کے آگے بیان کرنا تاکہ فساد شروع ہو۔ ایک قتل ہو گیا، اس کے آگے بیٹے ہیں، تو اس کو بار بار کہنا کہ اس خاندان نے تمہارے خاندان کا قتل کیا تھا، تمہارے باپ کا قتل کیا تھا۔ جب وہ قتل ہونے والے کے بیٹے بھی فوت ہو گئے تو آگے اس کے پوتے ہیں، پھر پوتوں کے سامنے اس کا تذکرہ کرنا کہ یار انہوں نے تمہارے دادا کا قتل کیا تھا۔ تو اس طرح دشمنی بڑھتی ہے، گڑتی نہیں، ختم نہیں ہوتی۔ تو جو بھی شخص اس طرح کی باتیں کرتا ہے، یقیناً وہ فساد برپا کرتا ہے۔ ایک قتل ہو گیا، وہ بھی قتل ہو گیا، قتل کرنے والے بھی ختم ہو گئے، تو پھر بھی اس بات کو بار بار مخلوق کے آگے بیان کرنا یا ان خاندانوں کے آگے بیان کرنا، یہ انتہائی خطرناک پہلو ہے کہ ایک چیز گزر کے تیسری نسل کو اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، علم نہیں ہے، تو بار بار اس کو ان کے سامنے بیان کرنا اور اس کو ہائی لائٹ کرنا کہ یار انہوں نے تمہارا قتل کیا تھا، تمہارا قتل ہوا تھا، بڑی بے دردی سے قتل کیا تھا، لوگوں کے جذبات کو ابھارنا۔ اسی مسئلے سے آج ہم دوچار ہیں کہ ماضی کے واقعات اکا دکا 1 بار 2 بار تو بیان کر دیے ہیں، اور مسلسل اس پر توجہ دلانے رہنا، یہ انتہائی خطرناک بات ہوتی ہے۔ یہ پارٹی بنانے کی بات ہوتی ہے، تصادم کرانے کی بات ہوتی ہے کہ ایک چیز گزر گئی اور بار بار اس کو دہرانا۔ یعنی کہ 1-2 بار تو چلو کسی نے بیان کر دیا عبرت کے لیے، بھائی جو پہلے قتل ہوا تھا تو اس وجہ سے ہوا تھا، یہ خرابی تھی، یا یہ اس بنا پر قتل ہوا تھا، یا اس جرم کی وجہ سے قتل ہوا تھا، تو ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ایسا جرم، ایسا کام نہ کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے پھر اور قتل ہو جائے۔ یہ تو عبرت کے لیے تو 1-2 بار بیان کر دینا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، عبرت کے لیے، مگر بار بار اس چیز کو دہرانا، اس چیز کو پھیلانا اور طرح طرح کے اس میں سے کیڑے نکالنا اور طرح طرح کی باتیں بیان کرنا، تھوڑا سچ بیان کرنا، تھوڑا جھوٹ بیان کرنا،
یہ انتہائی خطرناک بات ہے۔ اس بات سے اسلام نے منع فرمایا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے کہ بار بار کسی کی عزت کو چھالنا، کسی کی عزت کو برباد کرنا، کسی پر انگلی اٹھانا، یہ اسے اسلام نے منع فرمایا ہے۔ بات کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچنا چاہیے، تحقیقات کرنی چاہیے کہ جو بات میں کر رہا ہوں یہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے، یا یہ بات جو میں کر رہا ہوں، اس بات کے کرنے سے کوئی فساد تو نہیں پھیلے گا، کوئی اور تو مصدوہ نہیں کھڑا ہو جائے گا، اور کوئی پروپیگنڈا تو نہیں کھڑا ہو جائے گا۔ یہ پہلے سوچنا چاہیے۔ ہم میں جو مسئلہ ہے یا جس مسئلے سے ہم دوچار ہیں، ہم بغیر سوچے سمجھے بات کر دیتے ہیں۔ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یار یہ بات ہم سچ کر رہے ہیں، یا یہ بات سچ ہے، یا میرے ایمان کو خطرہ تو نہیں لاحق ہوگا کہ ایسی بات کروں تو میں خود بھی نہ پکڑا جاؤں کل قیامت والے دن، یہ بات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ مگر اس سے ہم سبق نہیں سیکھتے، ہم دھڑا دھڑ باتیں کری جاتے ہیں، دھڑا دھڑ، سچی ہو جھوٹی ہو، کرنی ہو یا نہ کرنی ہو، ہم نے بات کرنی ہے، ہم نے اپنا سر اونچا کرنا ہے ہر صورت میں، اور جس پر ہم بات کرتے ہیں اس کو ہم نے نیچا دکھانا ہے ہر حال میں، اس کو ذلیل کرنا ہے، اس کو رسوا کرنا ہے۔ تو ہمیں کسی چیز کا علم نہیں ہوتا تو ہم دڑا دڑ بولی جاتے ہیں، دڑا دڑ بولی جاتے ہیں، بے فضول بولی جاتے ہیں، وہ باتیں کریں گے جن کا کوئی نہ سر ہے نہ پیر ہے، ایسی باتیں ہم کریں گے۔ تو جو بھی شخص بار بار ماضی کے قصوں کو پھیلاتا ہے، اجاگر کرتا ہے، اس میں سے کیڑے نکالتا ہے، یقیناً وہ شخص فسادی ہوتا ہے۔ ایک بار دو بار تو انسان بیان کر دے عبرت کے لیے تو کوئی بات نہیں ہے، مگر مسلسل ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا، 600 سال 200 سال 300 سال میں اگر کسی سے کوئی بدی ہوگی تو اس کو بار بار آگے بیان کرنا، ہر صدی میں اس کو اجاگر کرنا، یہ انتہائی خطرناک چیز ہوتی ہے جس کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں۔ ہم حال کے جو باتیں ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں، جو ماضی کے قصے ہوتے ہیں یا ماضی کی باتیں ہوتے ہیں یا ماضی کے جرم ہوتے ہیں، ان کو فوری ہم آگے لے آتے ہیں اور پھر لان تان کرنا شروع کر دیتے ہیں پارٹی بنانے کے لیے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں صرف یہ بات کرنی چاہیے، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام بیان کرنے چاہیے جس کا ہمیں حکم ملا ہے اللہ اور اس کے رسول کا۔ مگر ہم ماضی میں چلے جاتے ہیں، ماضی میں جھانکتے رہتے ہیں، آگے کی ہم نہیں سوچتے کہ یار اگر کسی نے جرم کیا تھا تو اس سے تو ہو گیا، وہ چلا گیا، وہ مخلوق بھی چلی گئی، آگے نئی مخلوق آگے، ہم نے آگے نیا سوچنا ہے، نئی ترکیب بنانی ہے کہ ہم نے کس طرح زندگی گزارنی ہے، کس طرح اللہ کے حکام لوگوں کے آگے بیان کرنے ہیں، خود بھی ہم نے عمل کرنا ہے اور مخلوق کو بھی عمل کا طریقہ کار بتانا ہے، سمجھانا ہے۔ یہ ہم بھول گئے ہیں، ہم ماضی میں چلے گئے ہیں، کسی نے کسی کو ماضی میں گال نکالی تھی تو وہ بار بار فساد کی طرف ہم جا رہے ہیں، امن کی طرف ہم نہیں جا رہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام بیان کریں، خود بھی عمل کریں اور مخلوق کو بھی حکم دیں، خود بھی نیکی کریں، مخلوق کو بھی نیکی کا حکم دیں۔ ہم سے یہ کبھی نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ آج سے 200 سال غلطی ہو گئی تھی، کسی نے کی تھی تو تمہیں پتہ ہے،
ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ جو ماضی کی باتیں ہوتی ہیں یہ ہم جو بیان کرتے ہیں اکا دکا بار، وہ عبرت کے لیے بیان کرتے ہیں کہ ہم بچو، ماضی میں یہ ہوا تھا تو ان کا یہ نقصان ہوا تھا، ہم اگر یہ ایسی بات کریں گے تو ہمارا بھی نقصان ہوگا۔ یہ تو ایک عبرت کے لیے تو ہم آپ دیکھ لیں کہ ہم قبرستان میں کیوں جاتے ہیں؟ عبرت کے لیے۔ جو مدفون ہیں ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ تو ہم وہاں جا کر بیٹھ جائیں اور کہیں کہ یہ قبر کتنی تھی، یہ قبر کس طرح نکالی گئی تھی، کس نے نکالی تھی، یا کیا ہوا تھا۔ یہ ایک اللہ کا حکم ہے کہ جو بھی فوت ہوگا اس کو ہم دفن کریں گے، یہ ہمیں طریقہ کار بتایا گیا ہے۔ تو ہمیں ماضی میں جھانکنا چاہیے، مگر عبرت کے لیے، نہ کہ ایسے جرم جو ہو گئے ہیں، جو لوگوں نے کر دیے ہیں، بار بار ان کو آگے مخلوق کے آگے بیان کرنا، پیش کرنا، یہ کرتے رہے ہیں، یہ کرتے رہے ہیں، یہ فرقہ ایسا ہے، یہ فرقہ ایسا ہے، یہ فرقہ ایسا ہے، یہ فرقہ ایسا ہے، ان پر لعن طعن کرنے، جو گزرے ہوئے لوگ ہیں، فوت شدہ لوگ ہیں، ان کی بخشش کی دعا کرنے کے بجائے ہم لعن طعن کرنا شروع کر دیں۔ یہ بہت خطرناک بات ہے۔ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی، انسان خدا کا پتلا ہے، انسان غلطی کر بیٹھتا ہے، معافی اختلافی بھی اس کی ہو سکتی ہے۔ اگر کسی سے کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو گئی تو بار بار اس کو مخلوق کے آگے بیان کرنا، اپنا سر بلند کرنا، دوسرے کا سر نیچے کرنا، تکبر کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ علم تکبر کے لیے انسان نہیں سیکھتا، علم انسان بننے کے لیے سیکھتا ہے۔ علم جو ہوتا ہے، علم کی روشنی انسان پھیلاتا ہے، سمجھداری کی روشنی، پیار کی روشنی، محبت کی روشنی، انسان کو اللہ کی عبادت کی روشنی پھیلانے۔ علم سے انسان اللہ کی عبادت کا بیان لوگوں کے آگے کرتا ہے، کیونکہ اس کے پاس علم ہوتا ہے کہ یار اللہ نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزاریں۔ یہ باتیں ہم سے پوچھی جائے گی، بھائی تمہارے پاس علم تھا تو تم نے اللہ کی توحید کیوں نہیں بیان کی، تم نے لوگوں کو اللہ کی عبادت کا کیوں نہیں حکم دیا، اللہ کے احکام اور اس کے رسول کے کام کیوں نہیں لوگوں کے آگے بیان کیے، کیوں تو نے جرم کیا، کیوں تو نے شراب پیا، کیوں تو نے چوری کی، کیوں تو نے بدفعلی کی، کیوں تو نے قتل و غارت کی، کیوں تو نے مائی باپ کی نافرمانی کی، کیوں تو نے مخلوق خدا پر ظلم کیا، وغیرہ وغیرہ۔ جو انسان کرے گا، خود کرے گا، اس سے پوچھو گی، کیوں تو نے ناپ تول میں کمی کی، کیوں تو جھوٹ بولتا رہا، کیوں تو رشوت کھاتا رہا، کیوں تو سود کھاتا رہا، یہ پوچھا جائے گا ہم سے۔ کیوں نہیں تو اللہ کی عبادت کی، کیوں نہیں تو نے نماز پڑھی، کیوں نہیں تو نے حج کیا، کیوں نہیں تو نے زکوٰۃ دی، کیوں نہیں تو نے روزے رکھے، کیوں نہیں تو مخلوق خدا کو حکم دیتا رہا، تیرے پاس علم تھا۔ یہ چیزیں علم سکھاتا ہے کہ آپ پھیلاؤ، آپ اچھے انسان بن گئے۔ علم والا اچھا انسان ہوتا ہے، اس کے پاس علم ہوتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام سمجھتا ہے، پھر لوگوں کو سمجھ کے پھر لوگوں کو سمجھاتا ہے۔ یہ ہم سے چیزیں پوچھی جائے گی، ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ پشاور میں قتل ہوا تھا، تم کو کیوں نہیں پتا، کسی نے چوری کی تھی، تم کو کیوں نہیں پتا، یہ ہم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ قبر میں انسان خود جواب دے گا۔ جو ماضی میں کسی نے غلطی کی ہے تو اس کا وہ خود جواب دے گا۔ ہمارا کام نہیں ہے یہ کہ اس چیز کو پٹ کے ہم آگے کریں اور مخلوق میں اس کو پھیلائیں، نشر کریں، پارٹی بازی کریں اور جناب فساد برپا کریں۔
اور ہر کسی کو برا بلا کہنا شروع کر دے، میں زیادہ جانتا ہوں، اگلا کچھ نہیں جانتا۔ جس کو تم کہہ رہے ہو کہ یہ برا انسان ہے، ہو سکتا ہے وہ اللہ کی نظر میں بہتر ہو اور تم برے ہو۔ یہ کسی کو نہیں پتا کہ میں اچھا ہوں یا برا ہوں، یا وہ اچھا ہے یا برا ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہمارا کام ہے صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام بیان کرنے، خود بھی عمل کرنا اور مخلوق کے خدا کو بھی اس کا حکم دینا، خود بھی نیکی کرنی اور نیکی کا حکم دینا۔ بدی کو روکنا ہے، ہم نے بدی کو پھیلانا نہیں ہے، فتنے کو ہم نے روکنا ہے، فتنے کو ہم نے پھیلانا نہیں ہے۔ اس چیز سے بچنا چاہیے۔ یہ ہمیں کیا ہو گیا، ہم امن کی بجائے ہم فساد پر اتر آئے ہیں، ایک دوسرے کو برا بلا کہنا شروع کر دیا ہم نے۔ یہ بات اچھی نہیں ہے۔ ہمارا مشورہ والا چینل ہے، ہمارے چینل کا نام ہے راجہ اسلامی چینل 103 سوابا۔ ہم مشورہ دے سکتے ہیں، مشورے کے سوا ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہمارے ذمہ اللہ نے لگایا ہے، جو اسلام کے ادارے کے اندر داخل ہیں، ان کا یہ کام ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام مخلوق کے خدا کے آگے بیان کرنا، خود بھی عمل کرنا، مخلوق خدا کو بھی اس کا حکم دینا، خود بھی نیکی کرنی اور مخلوق خدا کو بھی نیکی کا حکم دینا، خود بھی بدی سے بچنا اور مخلوق خدا کو بھی بدی سے بچانا۔ یہ ہمارے ذمہ چیزیں ہیں۔ ہمارے ذمہ یہ چیزیں نہیں ہے کہ ہم 600 700 100 سال کے جو کسی سے غلطی ہو گیا اس کو آگے ہائی لائٹ کرنا، مخلوق خدا کے آگے بیان کرنا، میرے بہت فالو ہیں، لوگوں کو اکسانا، لوگوں کو۔ آپ بتائیں کہ اگر 2 خاندان ہیں، کسی کا 100 سال پہلے قتل ہوا تھا، تو وہ اس خاندان کے سامنے میں یہ چیزیں بیان کرنا شروع کر دوں کہ انہوں نے آپ کے جو دادا سے، پردادا سے، لکڑ دادا سے، ان کی تو برا حال اس نے کیا تھا، ان میں جو ہے نا اس کی یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، تو ان کے ذہن میں آئے کہ یار یہ تو خاندان بڑا برا تھا، یہ تو ہمارے قتل کرتا رہا۔ تو اس لیے کسی کو برا کہنے کے لیے سوچنا چاہیے کہ یار میں اس کو برا کہہ رہا ہوں، برے کو برا کہو گے تو وہ برا ہی ہوتا جائے گا۔ خود سوچنا چاہیے یار کہ میں کتنا اچھا ہوں۔ تو اسی مقام پر ہمیں ایک شعر یاد آ گیا، جب میں برا لبڑ چلیا برا نہ ملیا کوئی، جب میں اندر چاہتی ماری میں تو برا نہ کوئی۔ انسان کو اپنے آپ کا سوچنا چاہیے۔ آج تو دیکھیں نا کہ ہمیں کچھ چیز کا پتہ نہیں ہوتا ہے، ہم دڑا دھڑ باتیں کرتے چلے جا رہے ہیں، بیان کرتے جا رہے ہیں، تقریریں کرتے جا رہے ہیں، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا۔ پہلے جو بزرگ لوگ تھے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام بیان جب کرتے تھے تو وہ کام جاتے تھے کہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، کل قیامت والے دن ہم پکڑے نہ جائیں۔ آج تو ہم ڈرتے نہیں ہیں، بس بیان کر جاتے ہیں، بیان کر جاتے ہیں، کسی سے سیکھتے نہیں، کسی سے پوچھتے نہیں، خود نہیں پڑھتے، کچھ نہیں کرتے، بس سنی سنائی باتیں آگے پھیلائی جاتے ہیں بس۔ تو وہ جو پہلے بزرگ دادا علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، کیا ان کے پاس علم نہیں تھا؟ اجمیر شریف والوں کے پاس علم نہیں تھا؟ بہت سرکار کے پاس علم نہیں تھا؟ سب کے پاس علم تھا، مگر یہ لوگ ڈرتے تھے کہ ہم بیان کر رہے ہیں، حدیث بیان کر رہے ہیں، شاید ہم کوئی غلط نہ کر جائیں۔ وہ ڈرتے رہتے تھے کہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، کل قیامت والے دن ہم پکڑے نہ جائیں۔ تو قرآن بیان کرتے ہوئے، اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ڈرتے تھے، یار ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، پتہ نہیں انسان ہے، یا اللہ ہمیں معاف کری، یا اللہ ہم نے یہ تیرے قرآن کی ہم تفسیر کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، حدیث بیان کر رہے ہیں، یا اللہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہوگی تو ہمیں معاف فرمائے۔ وہ ڈرتے رہتے تھے۔ آج کل تو ڈر ہے ہی نہیں ہے، بس دڑا دھڑ بیان کر رہا ہے، دڑا دھڑ بیان کر رہا ہے، بیان کر رہے ہیں،
ان کو سمجھنا میں سمجھ ہے، نہ پتہ ہے نہ نوا ہے۔ تو وہ مفتی بڑے عالم جو اچھی طرح سمجھتے تھے، پرکھتے تھے، پڑھتے تھے، پھر بیان کرتے تھے، وہ بھی ڈرتے ڈرتے کرتے تھے، یا اللہ ہم سے کوئی غلطی ہوگی تو میں معاف فرمائی۔ آپ دیکھیں دڑا دڑ کر رہے ہیں، ہمارے پاس اتنا علم ہی نہیں، ہمارے اتنے عقل نہیں ہے، ہماری اتنی سوچ نہیں ہے، تو ہم پھر بھی دڑا دڑ ہم فساد کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ بڑے فتوے دینے، تفسیریں بیان کرنی، حدیث بیان کرنی، یہ بڑے علماؤں کا کام ہے۔ یہ ایک یا دو صورتوں یا روزمرہ کا جو اسلام، جو روزمرہ کی نماز ہے، روزہ ہے، کلمہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اس کے بارے میں ہم ہلکی پھلکی بیان کر سکتے ہیں۔ یار وہ نماز پڑھو، یا روزہ رکھو، جو نماز نہیں پڑھے گا یار اللہ اس کو دوزخ میں ڈالے گا، اللہ کی عبادت کرو، انسان عبادت کے لیے پیدا کیا گیا۔ یہ جو موٹے موٹے یا روزمرہ کے جو مسئلے ہیں وہ ہم سیدھے سادے بیان کر سکتے ہیں۔ یہ جو بڑے بڑے فتوے ہم دینا شروع ہو گئے، یہ علماؤں کا کام ہے، بڑے بڑے عالموں کا، مفتیوں کا کام ہے، جو درسگاہوں کے پڑھے ہوئے لوگ ہیں، اچھے سمجھدار لوگ ہیں، بڑے عالم ہیں، یہ ان کے کام ہے فتوے دینا۔ یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ایک صورت ہمیں یا دو صورتیں آتی ہے تو ہم اٹھ کے بڑے بڑے علماؤں پر چکڑ اچھالنا شروع کر دیتے ہیں، وہ تو شاید کوئی نہیں، فلانا شاید کوئی نہیں، ٹمکانا شاید کوئی نہیں۔ ایسا ہم فساد کی طرف نہیں جانا چاہیے، ہمیں اخلاق سے بات کرنا چاہیے۔ جس کا اخلاق برا ہے وہ برا مسلمان ہے، جس کا اچھا اخلاق ہے وہ اچھا مسلمان ہے۔ تو پہلے یہ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم بات کس لیول کی کر رہے ہیں، کس اخلاق کی بات کر رہے ہیں، کس طرح کی ہم بات کر رہے ہیں، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے۔ بس دڑا دڑ بولی آئیے، دڑا دڑ بولی آئیے، لوگوں پر چکڑ اچھالتے ہیں۔ اس بات سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع فرمایا، جو لوگوں کو برا بلا کہنے سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ جو ہم سے گزر گئے ہیں، ہم ان کی بخشش کی دعا کرنے کے بجائے ہم ان پر چکڑ اچھال رہے ہیں، لان تان کر رہے ہیں، یہ کہاں کی انصاف کی بات ہے؟ یہ مسلمانوں کو زیب بھی نہیں دیتا، جو پچھلے گزر گئے لوگ ہیں ان پر ہم لان تان کریں، ہم ان کی بخشش کی دعا کریں، یا اللہ جو ان نے نیک کام کیے ان کو اجر عظیم عطا فرما، جو ان سے غلطی ملتی ہوگی وہ سب معاف فرما۔ ہمارا یہ کام ہے کہ اپنے مرے ہوئے بہن بھائیوں کے لیے ہم دعا کریں، نہ کہ ہم ان کو برا بلا کہیں۔ برا بلا کہنے سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے نیکی کا حکم دیا ہے، بدی سے منع فرمایا ہے۔ یہی حکم اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے۔ بھائی جان جذبات میں آ کر اگر ہم سے کوئی بول چوک کے کوئی بات نکل گئی تو ہم اس کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ ہمارا مشورے والا چینل ہے، ہم کسی کے بھی خلاف نہیں ہیں، ہم تو سیدھی بات کرتے ہیں۔ ہمارے چینل کا نام ہے راجہ اسلامی چینل 103 سواوا۔ سیدھا راستہ وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا، باقی سب راستے ٹیڑھے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ پھر پھرا کے جنت میں یعنی کہ دوزخ کا مزہ چکر۔ عقل مند سیاںا یقیناً سیدھے راستے پر وہ شخص ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزار کر اس دنیا فانی سے چلا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔